باتیں اس پر بڑی باریک ہیں کرنے کے لیے، مگر جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو وہاں پر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ کون امام باقر؟ امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر، حضرت امام حسین کے پوتے امام باقر۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، زانوی ادب تہ کیا، امام باقر کے خدمت میں عرض کی حضور نعمان ابن ثابت تشریف لائیں۔ جیسے ہی نام سنا تو امام باقر کے کان تک بھی یہ بات پہنچائی گئی تھی کہ نعمان ابن ثابت قیاس ہیں، مطلب قیاس سے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ امام اعظم کی چغلی امام باقر سے کر دی گئی، ذرا سوچیں آپ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا کہ نعمان آئے، چہرہ غضبناک ہونے لگا، رنگ بدلنے لگا، کہا تم وہی ہو جو میرے جد امجد کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے اپنے ذہن سے مسئلہ بیان کرتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زانوی ادب تہ کر کے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ کہا عورت۔ کہا اگر عورت کمزور ہے تو قرآن کریم تو کہتا ہے کہ مرد کو عورت کا ڈبل حصہ ملنا چاہیے، جبکہ قیاس یہ کہتا ہے کہ عورت کو ڈبل ملنا چاہیے، کیونکہ عورت کو مال کی ضرورت زیادہ ہے، کمزوروں کو مال کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ جب عورت کمزور تو زیادہ حصہ عورت کو، مگر قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ جو مرد ہے اسے مؤنث کے دوگنا ملے گا، عورت سے دوگنا ملے گا۔ حضور اگر میں عقل سے اور قیاس سے مسئلہ بیان کرتا تو میں کہتا کہ عورت کو حصہ زیادہ دیا جائے، مگر میں بھی وہی کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا حضور اور اجازت ہو تو عرض کروں؟ کہا کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا عبادات میں نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری عبادتوں میں افضل نماز ہے۔ کہا حضور نماز افضل ہے تو عورتوں کے ایام کی حالت میں، ایام حیض میں اگر نماز چھوٹتی ہے تو نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزہ چھوٹے تو روزوں کی قضا لازم و ضروری ہے۔ حضرت اگر میں اپنے قیاس سے مسئلہ بیان کرتا تو میں یہ کہتا کہ نماز افضل عبادت ہے، اگر روزے کی قضا ہوتی ہے تو نماز کی بھی ہونی چاہیے، مگر میں بھی یہی کہتا ہوں جو اللہ و رسول کا فرمان کہتا ہے کہ روزے کی قضا کی جائے گی، نماز کی قضا نہیں کی جائے گی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کہا حضور اور کچھ عرض کروں؟ کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا حضور آپ کے خدمت میں ایک عریضہ یہ بھی ہے کہ نجاست و اغلاظ میں، نجاست میں پاخانہ اور پیشاب زیادہ ہے یا منی؟ توجہ سے، نجاست و غلاظت میں منی سے زیادہ پاخانہ پیشاب ہے یا پاخانے پیشاب سے زیادہ غلاظت منی میں ہے؟ کہا نجاست و غلاظت میں پاخانہ اور پیشاب منی سے زیادہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر نجاست و غلاظت میں پاخانہ پیشاب منی سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر کپڑے پہ پاخانہ پیشاب لگ جائے تو انسان نفرت کی بنیاد پر، اس کی بدبو کی بنیاد پر اس کپڑے کو فوراً جسم سے اتار دیا کرتا ہے، لیکن منی اگر کپڑے میں لگی ہو تو کچھ گھنٹے انسان یوں رہ بھی جایا کرتا ہے۔ نجاست و غلاظت کی بنیاد اگر پاخانہ پیشاب میں زیادہ ہے، منی سے زیادہ ہے، تو اگر منی نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے تو نجاست و غلاظت میں اگر پاخانہ پیشاب زیادہ ہے تو پاخانہ پیشاب کی بنیاد پر بھی غسل واجب ہونا چاہیے، منی سے وضو ٹوٹنا چاہیے، مگر میں قیاس کی بنیاد پر ایسا نہیں کہتا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پاخانہ پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے اور منی سے غسل واجب ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جیسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام باقر کے خدمت میں یہ باتیں عرض کی، اللہ اکبر، میرے حسین کا وہ پوتا کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا نعمان جب تک
تم جیسے لوگ زمین پر موجود رہیں گے میرے جد امجد کے فرمان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ واہ واہ، نعرہ